بیوی نے کہا بھائی مالک نہیں بدلنا، تمہارا مالک بہت اچھا ہے. تمہارے جانے کے بعد مالک کے نوکر آئے تھے، وہ طرح طرح کے کھانے پکا کے لائے. سبحان اللہ. وہ میرے لیے پتہ نہیں کتنے سوٹ لائے ہیں اور کہہ گئے حبیب کو کہنا مالک نہ بدلے، ہم آئندہ پہلے ہی دے دیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میری چیخ نکلی. میں نے کہا تجھے پتہ ہے وہ مالک کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. جب میں اس کے در پہ جھکا تو وہ کریم ہے. تو اللہ شفا دینے والا ہے، کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ٹھیک امید کرنا کہ تساں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو. تے اج ہارون صاحب نال جلے ہاں جی اسلام آباد. انہاں نے پیر صاحب چشتی ابو بکر صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں کول جلے ہاں. اتھے جناب انہیں ملاقات کرنے واسطے تے ہارون صاحب آنے سے نال جلو. ہوں جناب بھی اللہ نال نال جلنے ہیں، نال نال تساں کی شہر نہ ہر شہر نہ تساں کی وزٹ کرانی ہے، نال نال تے جلو دسنے تساں کی جی. میں اسلام آباد ہے کام سیکھ چھوٹا جہا نالو اپنا گوانڈی اور رمضان نہیں موڑا بھی 25 سال تو سلام دعا جناب اللہ دینا بائی پاس رمضان وہ گنے کا جوس آیا ٹیٹ گیا کدھر یہ پرانٹھا کھاتے ہیں میں ماوے کی میرا گنے جوس گنے اے ٹھیک کیتا نے بڑا زبردست ہے. اتنا رش بنی جانا سی جناب اللہ. اے دینا جناب بائی پاس جناب اللہ جناب اللہ پیلے بائی پاس جناب جوس پینے گنے نا تازہ فریش جوس. ہارون صاحب گڈی بیٹھے گا جناب اللہ. لو جی ہوں گجر خان ہی وزٹ کرو جی. گجر خان نہ شہر تکو جی. میں آخیا چلو ذرا تساں کی اتوں گجر خان بھی دسیے جی. گجر خان پہنچے ہیں جی انشاءاللہ اللہ نے حکم نال. تے مزید اگے اگے جو پہنچا انشاءاللہ تساں کی دساں اللہ نے حکم. کلفی کھوئے ملائی والی ہے. ہارون صاحب اتنے آئے جناب اللہ چشتی ابو بکر صدیق انہوں نے جڑے کوئی پیر صاحب انہوں نے اتنے گھر نہیں لبھی رہا، مسجد نہیں لبھی رہی. ہارون صاحب وہ قریشی جنرل سٹور پر گئے اتو پارو پتہ کرنے واسطے کہڑے پاسا رستہ جانا تو کہڑے پاسا نہیں رستہ جانا. تو جوں توڑ پہنچے تو جناب اللہ پھر کی دساں انشاءاللہ بھی. جناب اللہ مسجد ہے اتنے جناب اللہ رمضان صاحب گڈی بیٹھے ہوئے ہارون صاحب گھنٹیاں مارنے پہ لگے.
پہنچ آئیں ملاقات گی بڑی ضروری ہے. بابا پہلے جی پلین ہے تھا. ہارون صاحب نے پیر صاحب نے گھر پہنچ آئیں جی انشاءاللہ. ابھی اتفاق سے رستے میں شواق بھائی کا فون آ گیا. اچھا تو وہ بھی آپ کو سلام عرض کہہ رہے تھے. وہ ویسے انہوں نے فون کیا. جی جی بس تو ہمیں دکھ ہوتا کہ وہ آیا اور ملاقات نہیں ہوئی. جی جی بالکل. سچی بات. اصل میں یہی محبت ہے, یہی سب کچھ ہے. ویسے تو دنیا یہ بس آنی جانی ہے. اچھا اچھا. کل کریم انسان کس چیز نے تجھے کرم والے رب سے دور کر دیا؟ وہ آنا میں جو ہوں. آپ کسی امیر آدمی کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں میری مدد کرو, وہ پہلی مرتبہ آپ کی مدد کرے گا. دوسرے دن پھر چلے جائیں, اس کا جذبہ وہ کل والا نہیں ہوگا. تیسرے دن 2-4 دفعہ جائیں گے, وہ کہیں گے یار اس تو پیچھے ہی پڑ گیا, یہ تو چھوڑتے ہی مرنی جان نہیں چھوڑتے. اللہ فرماتا ہے بڑے سے بڑے دنیا دار ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, اس کے پاس بار بار جاؤ, تمہاری عزت کم ہو جائے گی, اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. اس سے مانگو گے تو وہ پریشان ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا, رزق میں نے دینا ہے, مجھ سے نہیں مانگتے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نے جب اس کے لیے بنایا, مانگتا کیوں نہیں ہے مجھ سے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہر چیز مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا. للہ ما فی السماوات و ما فی, جو کہ زمین و آسمان میں یہ اللہ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے در پہ اگر سوال کیا جائے تو بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی لجپال ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ کو حدیث سناؤں. نبی پاک کے ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے رزق آ سکتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے یہ اللہ کا فرمان پڑھا, مسلمان تھا, میرا ایمان تو تھا, لیکن مجھے بڑی عجیب کیفیت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا, بندے کو پتہ نہ چلے ایسی جگہ رزق ملے. فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا, مجھے پیشاب آ گیا. وہ ایک جھاڑی کے سامنے نا, میں پیشاب کے لیے بیٹھ گیا. تو میں جھاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا, وہاں جھاڑی میں ایک سوراخ تھا. میں سوراخ کی طرف دیکھ رہا تھا, وہاں سے ایک چوہا نکلا, اس کے منہ میں ایک ہیرا تھا. اس نے میرے آگے آ کے رکھا, پھر سوراخ میں چلا گیا, پھر دوسرا ہیرا لایا. میرے پیشاب کرتے 10 ہیرے اس نے میرے سامنے ڈھیر کر دیے. پھر وہ غائب ہو گیا, واپس چلا گیا سوراخ میں. اب میں بڑا حیران تھا کہ یہ تو چوہا لایا, میرے تو ہے نہیں. جی جب تک میں پوچھنا نہ حضور سے کہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں, فرماتے ہیں میں نے ہیرے اٹھائے اپنی جیب میں ڈالے. میں سیدھا مسجد نبوی میں حضور کے پاس آیا. حضور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. میں نے حضور کو سلام عرض کیا. نبی پاک سرور عالم نے سلام کا جواب دے کے مجھے فرمایا اسی طرح دیتا ہے جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے. حضور نے فرمایا کبھی چوہے کے بلوں میں بھی ہیرے ہوتے, یہ اللہ نے وہ رزق بھیجا ہے, تمہارے وہم و گمان بھی نہیں. یہ 10 ہیرے ہیں, تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہوتے, جاؤ خود بھی کھاؤ, غریبوں کو کھلاؤ. تو وہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی بڑا بے پرواہ ہے. جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے نا تو بس وہ پھر کرم کر دیتے ہیں. تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, یہ داتا صاحب نے ان کا بڑا تذکرہ کیا ہے, بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. عبادت سے بڑا عشق تھا, ہر وقت نماز پڑھتے, نفل پڑھتے رہتے, تلاوت کرتے, اللہ اللہ کرتے رہتے. غریبی تھی گھر میں, فاقوں کی نوبت آ گئی. بیوی بڑی سخت مزاج تھی. بیوی نے خدا کے بندے ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے, جاؤ کو مزدوری کرو, کو کام کرو, ہم نے کیا کرنا ہے, تمہارے نفلوں سے تو بچے نہیں پیٹ بھرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. صبح گینٹی لی, بیلچا لیا, مزدوروں والا سامان لیا اور جا کے مزدوروں میں مل کے بیٹھ گئے. اب جو بھی آتا وہ جوان مزدور کو لے کر چلا جاتا. یہ بوڑھا آدمی ہے, اس نے کیا کرنا بیچارے. وہ 10 بجے تک بیٹھے رہتے,
ایک بھی ان کے لیے نہیں آیا. وہاں ساتھ مسجد تھی, اٹھا وضو کیا, مسجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دیا, پھر تلاوت کرنی شروع کر دی, ٹائلٹیں صاف کر رہے ہیں, خوب مسجد کو صفائی, پھر زور کی نماز پڑھی, پھر صفائی شروع کر دی, پھر عصر پڑھی. شام کو خالی واپس آ گئے. بیوی نے کہا کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے کام تھا. کام ملا؟ ہاں بڑا کام کیا, بڑا سارا دن میں نے اتنی محنت کی ہے, بڑا زور سے میں نے کام کیا. اس نے کہا مزدوری کیا ملی ہے؟ کہنے لگے سچی بات ہے, میرا مالک بہت بڑا سخی ہے, بہت بڑا کریم ہے, مانگتے مجھے شرم آئی ہے کہ اتنے بڑے سخی سے میں کیسے مانگوں, میں نے اس کا کام کیا ہے, اس نے آج مزدوری نہیں دی, وہ سکتا ہے کل دے دے گا. بیوی نے کہا چلو کل دے دے. وہ دوسرے دن گئے, سارا دن مسجد میں اسی طرح ٹوکے, رات کو پھر واپس آ کے خالی آ. بیوی نے کہا سناؤ مالک نے مزدوری دی ہے؟ کہنے لگے میں نے تجھے بتایا نا بڑا سخی ہے, مجھے مانگتے بڑی شرم آتی ہے اسے, اتنا بڑا سخی ہے, میں نے مانگا نہیں, انہوں نے دیا نہیں, ہو سکتا ہے کل دے دیں. بیوی نے کہا میری بات سنو, یہ کیسا مالک ہے کام کرا لیتا ہے تو مزدوری نہیں دیتا. یہ بوری صبح لے جانا, آلو بھی لانے ہیں, پیاز بھی لانے ہیں, سودے سارے لانے ہیں, یہ کل 3 دن کی تمہیں مزدوری دے گا. اگر وہ نہیں دیتا تو چھوڑو اس مالک کو, جو کام کراتا ہے اور مزدوری نہیں دیتا چھوڑ دو. تو کہا بیوی میں چھوڑ تو نہیں سکتا اس مالک کو, بہرحال مجھے امید ہے کہ آج وہ مجھے 3 دن کی مزدوری دے دے. چلے گئے. جب شام کا وقت ہوا تو اس بوری میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے, بوری بھر لی, ادھر لیٹ جاؤں گا, بیوی ہوگی تو غصے میں, لیکن جب دیکھے گی بوری بھر کے لایا ہے چپ کر جائے گی, صبح دیکھی جائے گی پھر کیا ہوتا ہے. بوری اٹھا کے لے آئے. جب اپنے دروازے پہ پہنچے انہیں اپنے گھر میں بڑی روشنی نظر آئی. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو دیا نہیں ہے, یہ اندر بڑی روشنی ہے, چکر کیا ہے. جب اور قریب پہنچے تو طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو سمجھ آ گئی. کہنے کہ گھر تو میرے ہی ہے, یہ کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے. تو بوری رکھی دروازے پہ, دستک دی تو بیوی نے آ کے دروازہ کھولا. بیوی نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا نا, وہ اس دور میں لاکھوں کا سوٹ تھا, ایسا سوٹ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, بیوی میری اتنے قیمتی کپڑے اور یہ گھر سے خوشبو ہے. تو بیوی نے کہا بھائی مالک نہیں بدلنا, تمہارا مالک بہت اچھا ہے. تمہارے جانے کے بعد مالک کے نوکر آئے تھے, وہ طرح طرح کے کھانے پکا کے لائے. سبحان اللہ. وہ میرے لیے پتہ نہیں کتنے سوٹ لائے ہیں, اور کیا گیا ابھی کو کہنا مالک نہ بدلے, ہم آئندہ پہلے ہی دے دیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میری چیخ نکلی. میں نے کہا تجھے پتہ ہے وہ مالک کون ہے؟ وہ میرا رب ہے. جب میں اس کے در پہ جھکا تو وہ کریم ہے. تو اللہ شفا دینے والا ہے, کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. آپ نے کرو پکوڑے تو جناب چائے, کتنی چٹنی, مٹھائی. ہرون صاحب خود بانڈی رہے ہیں, تقسیم کری رہے ہیں. تو ان کو بڑی شوق رہتی ہے. بڑی بات ہے. یہ ماموں ہیں میرے سکے. اچھا الحمدللہ. بسم اللہ. رمضان آج بسم اللہ. اب میرے پاس آئیے. بسم اللہ. بس ٹھیک, یہی تو بس. خدا آپ کو عزت, اللہ برکت دے. خدا حافظ. خدا